الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر و احسان کہ آج ایک خدا کو ماننے والی اس قوم نے اس رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنی پیشانیاں جھکانے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. آج ہم اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے جیسے ہر مسلمان کو معلوم ہے. گھر رہنے کے لیے نہیں ہے. کوئی اگر عقل سے پیدل آدمی یہ پوچھنے لگ جائے کہ اگر یہ گھر ہے تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ ہر گھر رہنے کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو نسبت دی گئی ہے کہ گھر رہنے کا نہیں ہے بلکہ اس کی ملکیت، اس کا مالک صرف اللہ ہے. اسی لیے سب سے پہلے مسجد کے جو ذمہ دار بنتے ہیں، کمیٹی بنے، صدر بنے، اراکین بنے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے میں اس مسجد کا مالک نہیں، خادم ہوں. مالک صرف اللہ ہے. اور اسی وجہ سے کسی مسجد کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے پر کیوں نہیں مانتے؟ مسجد کے متعلق کتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات ہو، میری ملکیت ہو تو میں کمپرومائز کروں. جو اللہ کی ہے اس میں کیسے دخل کر سکتا ہوں؟ تو مسجدیں اللہ کی ہیں. اور آج شہر رانی بن نور کی اس سرزمین پر جو یہ لہلاتا ہوا چمن دکھ رہا ہے، اس کی ایک تاریخ بھی میں بتا دوں. فرمایا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. پورا کعبہ جب بن گیا تو آپ نے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری جانب سے اس کام کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے جاننے والا. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے جو سامان تھوڑی سے بچے، مٹی، گارا، جو بھی جس چیز سے بن رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ مٹی اٹھا کر کے ہوا میں پھینک دیں. آپ نے وہ بچی ہوئی مٹی، گھر بنانے کے بعد کچھ تو بچتا ہے نا، کعبہ بنانے کے بعد جو بچا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہوا میں اس طرح اچھال دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس مٹی کے قطرے پوری دنیا میں پھیلائے گئے، اور جس زمین پر قطرہ گرا وہاں قیامت سے پہلے مسجد بنا دی جاتی ہے. قیامت سے پہلے جہاں وہ ذرہ گرا ہے خانہ کعبہ کی بچت کا، مسجد بن کر رہے گی. اب سمجھ میں یہ آیا کہ مسجد یہاں پر بنی ہے تو یہ کسی کے مال لگنے سے یا کسی کے محنت لگنے سے نہیں، یہ تو برسوں پہلے زمین پر لکھا گیا ہے کہ ہاں مسجد بننے والی ہے. خانہ کعبہ کی بچی ہوئی چیز یہاں پر بھی گری ہوگی، اس کا حصہ یہاں پر بھی ہوگا. اسی لیے آپ لوگ اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جہاں پر روئے زمین پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی اچھالی ہوئی مٹی کا ذرہ گرا ہوگا، وہاں پر بن کر رہے گی، کسی کا باپ بھی روک نہیں سکے گا.
مسجد بنے گی۔ اور دوسری بات یہ، مسجد کی تعمیر کے بعد ایک عقیدہ بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اتنا سجایا آپ نے مسجد کو، لاکھوں اس میں خرچہ کیے ہیں، اس کے دیوار سے لے کر اس کے ممبر، اس کے محراب، اس کی قالین، اس کے جھومر، ساری چیزوں سے اس کو رنگ و روغن سے سجا دیا ہے۔ اور اس لیے بھی میں اس کو غلط نہیں ٹھہرا رہا، ہونا یہی چاہیے کہ ہمارا گھر جتنا نہ سجے اس سے کئی درجے زیادہ اللہ کا گھر سجا ہوا ہو۔ پہلے تو بزرگوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ مسجد سے اوپر کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا، مسجد سے اونچا گلی میں کسی کا مکان نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ پر بھی یہی تھا معمول۔ یہ تو اب کے ظالموں نے بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں وہ بنائی ہیں، برسوں سے وہاں پر بھی تابعین یہ کہتے تھے خانہ کعبہ بیت اللہ جتنی اونچی تعمیر ہے اس سے اونچی تعمیر اس زمانے میں کسی کے گھر کی نہیں تھی، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے گھر کو خوب سجاتے ہیں، آپ نے بھی بہت سجایا ہے، آج اس کا افتتاح ہے۔ لیکن ایک سوال کبھی آپ کمیٹی والوں سے کرتے، امام سے کرتے کہ یہ پورا مکان اللہ کا، یہ گھر پورا سج تو چکا ہے لیکن اس میں کہیں خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ خدا یہاں پر دکھتا کیوں نہیں ہے؟ سارا سامان تو لگایا، آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں؟ ہم پیدائشی عقیدہ یہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے مسلمان جو بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے۔ وہ دوسری قومیں ہیں جن کو جھکنے کے لیے سامنے دیکھنا پڑتا ہے، اور قرآن میں مولا نے ہماری تعریف میں یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ صرف میرے عزیزو ہم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچانا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ملحدین جو آج کے زمانے میں ایتھیزم جو پھیلا ہوا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایسا اگنور کرتے ہیں، نکارتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس سے میں نے پوچھا، کہا کہ ہم سائنٹیفک بات کرتے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، جو چیز نہیں دکھ رہی ہے آپ خدا کے ہونے کو کیوں ہم کو منوا رہے ہیں؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں؟ اور جو چیز دیکھی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہی اصول ہے تو مجھے بتاؤ، چاند کی زمین، چاند کے اوپر جانے کے بعد وہاں کی زمین، وہاں کی گریویٹی کیسی ہے؟ کہا وہ زمین کے برابر نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے۔ چاند پر جانے کے بعد وہاں کی گریویٹی، زمین کی گریویٹی بہت الگ ہو جاتی ہے، وہاں کا سب کچھ الگ ہے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ سورج کے اندر کتنے سیلسیس ڈگری پاور ہے، کتنی گرمی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے اتنے ہوتا ہے، اتنے لاکھ سیلسیس ڈگری کی گرمی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم نے ان سے یہی سوال کیا، کیا تم گئے تھے چاند میں یا تمہارا باپ گیا تھا؟ اور سورج کی اس گرمی کو کون ناپ کر کے دیکھا ہے؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے۔ چاند کے بارے میں کہا نیل آرمسٹرانگ گیا تھا اور اس نے بتایا وہاں کی مٹی ایسی ہے، فلاں ایسا۔ کہا فرق تو یہی ہے، تو بھی سنی ہوئی بات کو ہی مان رہا ہے، ہم بھی سنی ہوئی بات کو مان رہے ہیں، اور تو نیل آرمسٹرانگ کا مرید ہے اور میں محمد الرسول اللہ۔ تو دنیا کے ایک سائنسدان کی بات پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، چاند ایسا ہے، تو خود بھی نہیں گیا۔ کہتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، سائنس بھی کسی کی بات پر ہی چل رہا ہے۔
وہ چاہے نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، ڈارون ہو، ان کی جو تھیوریاں چل رہی ہیں، دنیا بڑی بیوقوف بن جاتی ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ تھیوری تمہاری ہے؟ تم نے مشاہدہ کیا؟ کہ نہیں، فلاں سائنٹسٹ نے، فلاں سائنٹسٹ کی بات پر تو تجھے یقین ہے، اور ہمیں غوث و خواجہ کی بات پر کیوں نہ یقین ہو؟ اور رہی بات، تم کہتے ہو جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانا جاتا ہے، جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانتے ہیں ہم۔ تم نے نہیں دیکھا کہ چاند کی زمین کیسی ہے، ایک سائنسدان نے دیکھا چاند کی زمین ایسی ہے، تم نے مان لیا، اور ہم سے کہتے ہو خدا نہیں دیکھا تو کیوں مانتے ہو؟ ہاں، میں نے نہیں دیکھا، معراج کی شب میرے مصطفیٰ نے ضرور دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اسی لیے ہم نے رب کو پہچانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے، اور جو اس دروازے سے مضبوطی کے ساتھ لگا ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ استدلال۔ رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ کسی اور ٹاپک پر یا کسی اور موقع پر عرض کریں، لیکن آج ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں دلیل کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے تو دلیل کے متعلق جب بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے تو بہت ایسی باتیں رکھی، کہا میں تو شہد کی مکھی کو دیکھ کر کے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کیسے؟ کہا ایک ہی مکھی ہے، ایک ہی مکھی ہے، منہ بھی ایک ہے، ساری چیزیں، ڈنک مارے تو اس کی طرح زہر کسی کا نہیں، لیکن اگر تھوک دے تو اس سے زیادہ میٹھا بھی کچھ نہیں۔ یہ کیسے؟ اور ایک دو نہیں، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ شہتوت کا درخت ہوتا ہے، اس کو ہرن بھی کھاتی ہے، شہد کی مکھی بھی اس کو چوستی ہے، اور اس کے علاوہ کئی جانور اس سے شہتوت کو کھاتے ہیں۔ شہد کی مکھی کھائے تو شہد دے، ہرن کھائے تو مشک اور نافع، اور بکری اور گائے کھائیں تو دودھ، سب ایک ہی چیز سے لے رہے ہیں لیکن دینے والی چیزیں ان کے اندر بدل جاتی ہیں۔ کہا کہ تمہارے اندر، ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری ذات میں ہی اتنی چیزیں ہیں اللہ کے ہونے پر، اللہ کی نشانیوں کے لیے۔ قرآن خود کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی لے کے آؤ، ہاں اس پر سب کا کنٹرول ہے۔ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا، فصل اگایا ہوگا، کٹائی کیا ہوگا، اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے، وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، 1 کلو لینا ہے، 2 کلو لینا ہے آپ لوگ، آٹا باریک پسوانا ہے، موٹا پسوانا ہے، آپ کا اختیار ہے، آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے، چھوٹی بنانا ہے، آپ کا اختیار ہے، تیل والی بنانا ہے، سوکھی بنانا ہے، آپ کا اختیار ہے، روٹی بیل کر کے بنانا ہے، ہاتھ سے مار کے بنانا ہے، آپ کا اختیار۔ روٹی پوری بن گئی، لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے، آپ کا اختیار، سب یہاں تک تو تمہارا اختیار۔ چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، پیپ کتنا بننا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے، اور فضلہ بھی بنتا ہے، جسم کی جو ضروریات ہیں، منی کے قطرے بھی بنتے ہیں۔ ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے، منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے، گوشت کیسے بناتی ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے، یہ تمام چیزیں ایک روٹی۔ پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے، منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے، ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں؟ نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے، دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے، ایک لال اور ایک سفید، نہ خوشبو میں دونوں میں کوئی میل جول ہے۔ خون کی بو الگ ہے، دودھ کی بو الگ ہے،
نہ دیکھنے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں۔ خون چکھ کر کے دیکھ لو، دودھ چکھ کر کے دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اثر میں بھی، ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا، خون کچھ اور کر دے گا، دونوں بہت ڈیفرنٹ۔ لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفیہ شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تین چیزیں، ایک دودھ، ایک خون اور ایک گوبر، تین اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ۔ اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو، بکری کو دیکھو، دودھ کہاں سے بنتا ہے، سائنس کے بچے ہوں وہ تحقیق کر کے معلوم کریں، ریسرچ کریں۔ دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا، خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے۔ دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے، نہ رنگ آتا ہے، نہ بو آتی ہے، نہ گوبر کا رنگ ہے، نہ مزہ ہے، نہ کوئی چیز۔ یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی۔ تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا، تیسرا پیالہ خون کا، اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو، تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی۔ ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا، اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے، رب ذوالجلال۔ اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، اور پھر طاقت و قوت کی بات، دنیا بہت کچھ آج ترقی کر چکی ہوگی، یہ گھاس پھوس سے نکل کر کے اب آسمان سے بات کرنے والے عمارتوں میں آ گئے۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب اڑنے والے طیارے، پرندے کی شکل میں جیٹ، ساری چیزیں ہم نے بنا لی ہیں۔ دنیا کو ہم نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے بعد آج تک پوری کائنات میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کسی کی جان بھی ڈال سکتا ہوں۔ یہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اس کو نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔